برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص باریان مجلس مرحومین سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وبارك ثواب سورتين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بیماروں دی شفا واسطے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے در ظہور واسطے کی باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى مناد يوم القيامة أين زين العابدين فقام ابني علي بن الحسين صلوات دعا ہے پروردگار عالم مسیح سارے حضرات حیثیت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے پروردگار عالم اس ذکر کی برکت قبول فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت صدقے دور فرمائے
خالق ذکر پاک کی برکت نال ساری بستی کو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے اور سنساریاں نو توفیق اطاعت عطا فرمائے شوق عبادت عطا فرمائے سب دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ ایسی حدیث جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمائی ہے وہ سنن والے حیران ہو گئے۔ آقا انعامدار نبی رحمت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کے ارشاد فرما رہے نادا مناد یوم القیامہ، قیامت والے دن میدان محشر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور اس میدان محشر سارے نبی موجود ہوں گے، سارے امام موجود ہوں گے، انہوں دے منن والے موجود ہون گے، نہ منن والے موجود ہون گے، مومنین بھی ہون گے، مشرکین منافقین ملحدین بھی ہون گے، اور اس میدان معاشرے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، اپنی طرفوں نہیں اللہ کی طرفوں اعلان کرے گا۔ تمام اہل محشر اعلان سنن گے اور سمجھن گے، اور سنن تو بعد سب منتظر ہو جان گے، اور انتظار تو بعد سب حیران ہو جان گے۔ آگے فرماندے فرشتہ اعلان کرے گا اللہ پہ پوچھ دے این زین العابدین تواڈے وچوں عبادت گزارن دی زینت کس جگہ تے ہو؟ جدو آواز سب تک جائے گی کہ اللہ پہ پوچھ دے تواڈے جو عبادت گزارن دی زینت کس جگہ تے موجود ہے، پیغمبر فرماندے اپنے اصحاب نو میں انج پیا تو دسنا گویا میں ہن اکھاں نال منظر پیا ویکھنا۔ اس اعلان تو بعد فقام ابن علی ابن الحسین میرا بیٹا علی زین العابدین کھڑا ہو جائے۔ دنیا حیران ہوئے گی جس نبی دی اولاد جو ایک بیٹا زین العابدین ہے، اللہ جانے وہ نبی کس شاندار ہے۔ اس چوتھے امام دا نام گرامی علی ہے، توجہ فرمائے۔ اس سلسلہ امامت 4 علی نے، پہلے علی علی مرتضیٰ، دوسرے علی علی زین العابدین، تیسرے علی علی رضا، چوتھے علی علی نقی علیہ السلام۔ اس سلسلہ امامت 4 علی نے، ہر علی دا لقب جدا ہے، جیڑے 2 لقب اللہ دے رسول نے اس چوتھے علی نو عطا فرمائے، یہ سوا لک نبیاں کسے پڑھ پیغمبر نے سید سجاد نو مولا علی زین العابدین کو 2 لقب عطا فرمائے، زین العابدین بھی فرمایا اور سید الساجدین بھی فرمایا۔ خطبہ گدیر جدو پیغمبر نے اپنے دو بعد 12 امامت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی جدو حضور نے اپنے دو بعد اپنے خلفاء کا تذکرہ فرمایا تو اس امامت دونوں لقب ذکر فرمائے۔ توجہ فرمائے۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین کا معنی ہے سجدے کرنے والوں کا سردار۔ کسے ملت دے امام عبادت کر کے عابد تے ہو سکتے، شیعہ و خوش نصیب ملت دے جنہ دے امام صرف عابد نہیں زین العابدین۔ کسے ملت دا رہنما سجدے کر کے ساجد تے بن سکتے، شیعہ و خوش نصیب قوم نے جنہ دا امام صرف ساجد نہیں بن دے، سجدے بھی کر دیں تے سید الساجدین بن دیں۔ سجدے
اللہ کے رسول نے 2 لقب اکٹھے کیوں عطا فرمائے؟ اگر صرف زین العابدین ہی فرما دیتے تو کافی ہے، کیوں؟ سجدہ عبادت کا حصہ ہے، نماز جیسی عبادت بھی سجدے تو بغیر نامکمل ہے، جدو سجدہ خود عبادت کا حصہ ہے تو اگر آقا اتنا ہی فرما دیتے کہ یہ زین العابدین ہے، بطور خاص کیوں فرمایا یہ صرف زین العابدین نہیں، یہ سید الساجدین بھی ہے؟ جو میں سمجھے ہوئے ہے کہ اللہ دے نبی جان دیاں اللہ نے قرآن مجید انبیاء کرام نو عابدین دے لفظ نال یاد فرمایا، ملائکہ نو ساجدین دے لفظ نال یاد فرمایا، رسول اللہ دونوں لقب اس واسطے عطا فرمایا، میرا اے بیٹا نبیوں دی صف وچ ہوئے تے زین العابدین نظر آوے، ملائکہ دی صف وچ ہوئے تے سید الساجدین نظر آوے۔ عظیم تاج اس چوتھے امام نو اللہ دے رسول نے عطا فرمائے، زین العابدین اور سید الساجدین۔ اور اس امام دا ایک لقب ہے سجاد۔ سجاد مبالغہ دا صیغہ ہے، کثرت سجدہ دی وجہ تو اس چوتھے امام نو سجاد آخدے۔ کتنے سجدے کر دیان چوتھے امام کے سجاد مشہور ہو گئے، توجہ فرمائے۔ ہر نعمت خدا تے ایک سجدہ شکر کر دے، جدوں ہی خبر پہنچتی فلاں نعمت حاصل ہو گئی فوراً سجدہ شکر کر دے۔ حتیٰ کہ سید سجاد کو اگر ایک خبر بھی پہنچتی کہ فلاں 2 مومن جڑے ناراض آن راضی ہو گئے، میرے امام سجدہ شکر کر دے۔ راوی پوچھے مولا راضی پہ مومن ہوئے شکر خدا تسی کیوں فرما رہے ہو؟ میرے چوتھے امام نے جڑا جواب ارشاد فرمایا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومنین کا متحد رانا ہم اہل بیت کے لیے نعمت خدا سے کم نہیں ہے۔ مومنین دا اتحاد اہل بیت واسطے نعمت خدا ہے، اس واسطے کہ متحد ہون گے تو ترویج دین اضافہ ہوئے گا، مکتب دی ترویج زیادہ ہوئے گی، مذہب دی تبلیغ زیادہ ہوئے گی، اور پھر دشمن خوف زدہ رہے گا اگر مومنین متحد رہیں گے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اس وقت اس ملت ہوتے ایک بڑا حملہ ہو چکا ہے، ناموس صحابہ بل دے آڑ مجالس اذانوں روکن دا ایک منصوبہ بنیا جڑا کدی کامیاب نہیں ہو سکے، اس واسطے کہ شیعہ قوم زندہ قوم ہے۔ دنیا کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اسی زندہ قوم ہے، صرف شیعہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسی زندہ قوم ہے۔ کیوں؟ ساڈا امام زندہ ہے۔ وہ قوماں زندہ نے جنہاں دے امام مر گئے تھے، وہ قوماں مردیاں نے جنہاں دے امام زندہ ہو۔ اپنے علماء دا ساتھ دیو، دشمن دے سامنے بیٹھ کے جتنا گفتگو کرنی ہوئے انہاں دا گلہ نہیں کری گا، دور بیٹھ کے اہل بیت دی تائید کرنا آسان ہے، دشمن دے سامنے بیٹھ کے دلائل پیش کر کے ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہ ڈیوٹی ہماری نہیں ہے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ اس واسطے کل دا دن اسلام آباد کے اندر ذاکرین علماء کرام واعظین کو بلایا گیا تاکہ ایک بھرپور احتجاج ہوئے اور دشمنوں پیغام جائے کہ شیعہ جدا نہیں ہیں، شیعہ متحد ہیں۔ اور شاید بزرگ اس گل کی تائید کریں گے، بچے نہیں جانتے، 1980 مفتی جعفر حسین صاحب نے جڑا اسلام آباد اجتماع کی تائید، زیاد جیسا ڈکٹیٹر دشمن اہل بیت بھی گھٹنے ٹیک کے سادہ کاغذ پیش کرنے واسطے بہ گیا کہ لکھو جو لکھ دیو میں مننا،
میں سمجھا تسی تھوڑے ہو، تسی تھوڑے تے کوئی نہ ہو، تسی تے بہت زیادہ ہو۔ اس تو بعد شیعت کم نہیں ہوئی، شیعت بڑھ گئی۔ خدا را اپنی صفحہ اتحاد پیدا کرو، اس واسطے کہ دشمن اس آزاداری اس واسطے روک دے کہ اس آزاداری دی وجہ تو لوگ مذہب اہل بیت قبول کریں۔ ہر سال لوگ شیعہ ہوندے، ہر سال عشر محرم نئے مشر محرم دا آغاز ہوندے، نئی مجالس ہوندی ہیں، دنیا سے انقلاب آ چکا ہے، شعور آ چکا ہے، دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں حق دی تلاش کرا، اور حق دی تلاش واسطے بہترین راستہ حسین کا راستہ ہے، بہترین راستہ مجلس اعلیٰ کا راستہ ہے۔ اس جو پیغام جانتے ہیں، اور کبھی تسی اس تے غور کیتا ہے کہ ساڑی آزان تے پابندی کوئی نہیں، ساڑی نماز تے پابندی کوئی نہیں، ساڑے حج تے پابندی کوئی نہیں، ساڑے روزے تے ٹائم تے کوئی پابندی نہیں، پہ تسی لیٹ کیوں کھول دے ہو، تو پہلے کیوں بند کر دے ہو؟ اگر پابندی ہے تو مجلس سے آزاد ہے ہی کیوں پابندی ہے؟ سارے جان دے نمازاں پہ پڑھنے کسی نے کی پتہ لگنا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اذان پڑھنے کسی نے کیا خبر ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، روزہ آدھا گھنٹہ لیٹ کھولنے کسی نے کیا پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ مجلس میں جائیں گے پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حسین کون ہے؟ اس واسطے آزاداری جہاں بپا کرنا ضروری ہے، وہاں آزاداری کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور آزاداری کے تحفظ کے لیے پریشان نہ ہو، ایک ہی اصول بنا لیں، اپنی نفرتیں ختم کر کے متحد ہو جائیں، آزاداری کا تحفظ ہونا شروع ہو جائے۔ مجلس غریب بندہ کرائے تامی سنن جاؤ، مجلس امیر بانی کرائے تامی سنن جاؤ، بانی کو نہ دیکھو ذکر کو دیکھو۔ جب آپ یہ مظاہرہ کریں گے نا جی تو یقین کریں مجلس بھی آسان ہوگی اور معرفت بھی زیادہ ہوگی، اور جو تو تھوڑی اپنی ڈیمانڈ سے بدل گئی ہیں۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند بر محمد وعلیہ۔ بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ چوتھے امام دا لقب سجاد، لیکن میں سمجھنا بجلی آوے تاں ہی کام ہونا ہے، آواز سارے تک نہیں جانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جی ٹھیک ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ چوتھے امام دا لقب سجاد، کثرت سجدہ کی وجہ سے ہر نعمت خدا تے سجدہ شکر کرتے۔ ایک دفعہ اپنی زمینہ تے گئے، چوتھے امام دا سورس آف انکم زمینداری توجہ فرمائیں۔ اہل بیت کسی کو منگ کے سخاوت نہیں کی تھی، کما کے سخاوت۔
ہاتھ چنگا نہیں ہوتا، چنگا ہوتا ہے نبی امام واسطے عیب ہوتا کسی کو منگنا، منگتے کوئی نہ ہے دیندے آئے دہی کا کلو جو کول کچھ نہ ہوئے سوچ صاحب کم زمین امیر المومنین دیا جائیداداں نے تاریخ کے اندر باغات نے چشمن جو سلسلہ وار امام حسن و حسین تک پہنچے اور انہوں تو بعد سید سجاد تک پہنچے. یا اللہ ٹھیک. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. بس ٹھیک ہے، دروازہ بند کرو، باقی کھلے رہنا چاہیے. سید سجاد اتفاقیاں زمینہ تے گئے. غلام نے مولا نو خبر دی تھی کہ اس دفعہ باغات پھل بہت زیادہ ہے، جڑے درختان پھل دار انہوں نے پھل زیادہ لگے بنسبت پہلے سالہ. نگاہ امامت اٹھی اور دیکھیا واقعہ نہیں پھل بہت زیادہ لگے. سید سجاد نے ہر درخت کے تھلے سجدہ شکر کر. راوی آخر 500 درختان 500 سجدہ شکر سجدہ سجدہ. غلام نے عرض کی تھی مولا اتنا زیادہ شکر خدا کرن دی وجہ کیا ہے؟ جو امام نے جواب دیتا ہو سمجھنے واسطے بہت ضروری ہے اور قابل بہت ہے، اس سے عمل کرنا ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں یہ درختوں پر جو پھل لگا ہوا ہے یہ سارا میرا رزق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا رزق ہے. میں شکر کر رہا ہوں یا اللہ رزق تیرے بندوں کا ہے، بھیج مجھے دیا ہے، میں تقسیم کرتا رہا ہوں. جتنے لوگوں کو بھی اپنی ضروریات و سہولیات تو اضافی مال رکھن واسطے اللہ نے دیتا، ونڈن واسطے دیتا. جنہ دبا کے رکھے ہیں انہوں دا مک گیا ہے، جنہ ونڈے ہے انہوں دا مکیا ہی نہیں. پیسہ خرچ کیتے ختم نہیں ہوتا، پیسہ دبا کے رکھے ختم ہوتا. اور اپنی زندگی دا اصول بنا لو، جیڑا پیسہ فضول خرچی چ لگتا ہے
وہ واپس نہیں آتا. جیڑا راہ خدا خرچ ہوتا ہے وہ لیول ڈاؤن نہیں ہوتا. میں جملہ پھر دہرا دینا پھر اس لیے میں مثال بھی دیا کرتا. جیڑا پیسہ فضول خرچی چلا گیا, ضرورت نہیں, فضول کمائی لگ گیا, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. فضول خرچی بذات خود بھی گناہ ہے لیکن وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. اور جیڑا تھوڑا اور میرا مال راہ خدا سے لگ گیا, مشن اہل بیت سے لگ گیا, کبھی اس کا لیول ڈاؤن نہیں ہوئے. تو اس کی مثال ہے, خدا نہ کرے بندے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کے جسم سے خون نکل جاتا ہے, چونکہ وہ خون نکل کے ضائع ہو جائے, اس بندے کو خون لانا پڑتا ہے پورا کرنا واسطے. جیڑا بندہ کسی دی جان بچان واسطے خون عطیہ کر رہا ہے, خون وہ جسم چوں بھی نکل رہا ہے, عطیہ کرن آئے خون لانا نہیں ہوتا, وہ خود بخود پورا ہوتا ہے. اللہ ایک دستا ہے جیڑا میری راہ چلائے ہوئے میں لیول ڈاؤن ہی نہیں ہونے دیا. سجدہ خدا نے بڑا پسند ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مومن نو سجدے کی حالت پتہ چل جائے کہ میرے اوپر کتنی رحمت خدا ہو رہی, مولا علی فرماتے ہیں کدی ساتھ سجدے جو چاہیے. اگر یہ پتہ لگ جائے, پردے ہٹ جان گے تو رحمت کتنی ہو رہی. اور سجدہ ایک ایسا عمل ہے انسان کی زندگی کا جہاں ایک ایسی بیماری کا علاج ہے جہاں دنیا کسی کو کوئی علاج نہیں, جنہوں آخر ہیں ٹینشن. آج تک کوئی ڈاکٹر اس کی وضاحت نہیں کر سکیا اور کسی کو یہ علاج نہیں. تسی مریض ڈاکٹر کو لے جاؤ, وہ دوائی دے تے پھر دوبارہ لے جاؤ تے تسی وہ پوچھے والے تے تسی آکو مریض نو فرق کوئی نہیں تے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ ٹینشن تے نہیں. اچھا جی دس یہ ٹینشن نہیں تے پھر بھی دوائی ٹینشن نہیں دیتا, نیندر دی دیتا ہے. نیندر نال کچھ عرصہ بندے دا وقت گزرتا ہے, ٹینشن وقت نہیں ہوتی. اس ٹینشن والی بیماری دا علاج اللہ نے صرف سجدے چ رکھا. جتنے لمبے سجدے کرو گے یہ ہوڑا ہوئے گا, یہ ہوڑا ہوئے گا, بڑا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. صلوات پڑھ لو بابا دے اللہ. فقہ جعفریہ جو فقہ اسلام ہے, جو فقہ رسول اللہ ہے, اس فقہ دے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مومن فوت ہو جائے اس کو غسل دین تو بعد جی میں کفن پوانا واجب ہے, اسی طرح اس دے اعضائے سجدہ تے کافور لگانا بھی واجب ہے. توجہ فرمائی. اعضائے سجدہ 7 نے, پیشانی, ہتھاں دیا 2 ہتھیلیاں, 2 گوڈے, پیراں دے 2 انگوٹھے, اس 7 اعضائے سجدہ نے ان ہوتے کافور لگانا واجب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے اعضائے سجدہ کے بارے سے آیت بھی بھیجی, ان المساجد للہ. یہ آیت اکثر مسجد اتنے لکھی ہوتی ہے, جہاں تھلے ترجمہ لکھیا ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو معصومین نے رسول والے رسول نے اس آیت کا ترجمہ کیا وہ نہیں لکھیا ہوتا, الا شاذ کسی بھی مسجد تے لکھیا ہوئے ممکن. عام طور پہ تھلے لکھیا ہوتا ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, یہ ترجمہ نہیں. جدو مسجد بنائی دی ہے نا ادو ہی نیت اللہ واسطے ہوتی ہے, یہ مسجد اللہ کے لیے ترجمہ نہیں ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ تیرے اعضائے سجدہ جو ہیں یہ میرے لیے, پیشانی, ہاتھ, گوڈے, یہ میرے واسطے. معصوم کو پوچھے گا کہ اللہ نے انسان دے جسم جو اعضائے سجدہ نہیں کیوں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہیں. فرمایا جب یہ میری بارگاہ میں جھکیں تو پھر یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے, یہ میرے لیے جھکنے چاہیے.
تیرا سر جھکے تو میری بارگاہ سے، تیرا ہاتھ اٹھے تو میری بارگاہ سے، تو رکوع جائے تو میری بارگاہ سے، اور اگر تیرا قدم اٹھے تو میرے لیے۔ اس بات سے فرمایا اعضائے سجدہ خدا کے۔ انہوں نے کافر لگان دی وجہ بھی بیان ہوئی، توجہ رکھنا۔ معصومین نے فرمایا کہ کافر لگانا ان اعضائے سجدہ تے اس واسطے ضروری ہے کہ مومن دے اے اعضائے سجدہ قبر جا کے روشن ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، قبر دا اندھیرا روشنی بدل جاتا ہے، وہ جی روشنی ہوتی ہے وہ اعضائے سجدہ چ نکلتی ہے۔ اور اس کو اگے معصومین نے فرمایا کہ وہ روشنی اعضائے سجدہ کی ذاتی نہیں ہوتی، اعضائے سجدہ بلب کا کام کرتے ہیں۔ بلب کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، روشنی کا مرکز پیچھے ہوتا ہے، بلب صرف اس روشنی کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ معصومین نے فرمایا اعضائے سجدہ کے اندر روشنی نہیں ہوتی، مرکز پیچھے ہوتا ہے، یہ اظہار کا سبب بنتا ہے۔ اور روشنی کا مرکز مومن دے دل وچ محبت اہل بیت دا نور ہوتا ہے، وہ دے اظہار دے مقامات اعضائے سجدہ بنتا ہے۔ کچھ بندے قبر ایسے بھی ہون گے جنہیں سجدے تے بڑے کیتے ہون گے، لیکن وہ ہون گے اندھیرے چ۔ اس واسطے کہ انہوں کو محبت اہل بیت دا نور ہے۔ سجدے بڑے کیتے ہون گے انہوں نے زندگی، محراب بھی بنے ہون گے، لیکن قبر چ اندھیرا ہوئے گا۔ اس کو وہی سمجھو کہ بندے بلب گھر لائے ہون تے میٹر بھی نہ ہوئے تے بجلی بھی نہ ہوئے تے بلب بڑھتے تے نہیں۔ کچھ بندے ایسے بھی ہون گے کہ جنہاں کو محبت اہل بیت دا نور تے ہوئے گا، سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اندھیرے چ ہوئے۔ کسی گھر بجلی آ جائے، بلب لگے ہون، پیچھے سارا کچھ ہوئے تو تے روشن ہو گیا، تے کسی گھر بجلی ہوئے تے گھر دے افراد اندھیرے چ بیٹھے ہون تے پوچھئے اندھیرا کیوں ہے؟ تاکن بلب کوئی نہیں، بجلی ہوئے بلب تے آپ ہی لانا ہے۔ اللہ محبت دینا چ رکھی ہے، سجدے کر کے بلب تے اپنے آپ ہی ہونا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چوتھا لقب ہے سید سجادہ ذو صفنات، محرابوں والی ہستی۔ اتنے سجدے کرتے آن کے تمام اعضائے سجدہ تھے نشان پیدا، ہتھاں دے، گھٹنیاں تھے، انگوٹھیاں تھے، پیشانی تھے، اتنے زیادہ نشان بڑھتے آن کے مشہور ہو گیا یہ ہستی محرابوں والی ہستی۔ یہ میرے مولا دے فضائل ہیں۔ اس چوتھے امام دی سیرت کے اندر بھی کچھ ایسے نمایاں پہلو ہیں جڑے عام طور پر بیان نہیں ہوتے۔ اس امام نے اپنی زندگی 4 عمل ایسے کیتے کہ جڑے قیامت تک واسطے مخلوق بالخصوص مومنین واسطے مشعل راہ بن گئے۔ اس امام دی زندگی دا پہلا سیرت دا پہلو ہے عزاداری مظلوم کربلا، اور دوسرا اس امام دی سیرت دا پہلو ہے سلیقہ دعا۔ توجہ فرمائیے۔ تیسرا اس امام دی سیرت دا پہلو ہے عبادت و ریاضت، اور چوتھا اس امام دی سیرت دا پہلو ہے غرباء و مساکین دی کفالت۔ لون آخری پہلو تو لگنے تو پیچھے ہونے میں میرے لطف آئے گا۔ واقع کربلا تو بعد سید سجاد نے 100 خاندانوں کی کفالت کی، جنہوں نے خرد و نوش پہنچایا، جنہوں کی ضروریات کا خیال رکھے ہے، وہ 2-4 خاندان 100 خاندانوں کی کفالت کرنا مانا رکھتا ہے۔ یہ سید سجاد کول کو جنائی تے کفالت کر دے گا نا۔ اتنا سلسلہ میرے امام نے بنایا سی سورس آف انکم زمینداری دے حوالے نال کہ اس وچوں غلام بھی خرید لیا۔ توجہ فرما،
اس انکم نال بنو ہاشم اور دیگر مومنین ہمسائگان چو جڑے مستحقین آن انہوں دی کفالت کرتے ہیں، لیکن جنہوں دی کفالت کرتے ہیں انہوں جو کسی نے بھی پتہ نہیں لگتا ہمارا محسن کون ہے۔ یہ شان امام اول دی بھی، امیر المومنین بھی یہ اس طرح کر دیا کہ بندے دی مدد کرتے ہیں انہوں نے پتہ نہ لگن دیتے۔ کوفے دیاں 300 بیوہ عورتوں ادو پتہ لگا جدو 3 دن انہوں نے گھر راشن یا کردو گوشت نہ پہنچیا تو پھر انہوں نے پوچھا وہ ہمارا محسن کہاں گیا؟ خبر چلی وہ ایک ہستی دنیا سے جا رہی ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہے۔ تو 300 عورتوں نے ماتم اس کو کیتا ہی کہ علی ہمارے محسن کا نام ہے۔ چوتھے امام دی بھی شہادت تو بعد بندیاں پتہ لگا بھی ساڑھے گھر راشن پہنچانا آدھے شہید ہو۔ اور سید سجاد نے کفالت کر کے تو انور میں نے یہی پیغام دیتا ہے کہ زندگی ضائع نہ کرو، کماؤ اور اس کو راہ خدا سے خرچ کرو، جتنے جتنے ضرورت ہو خرچ کرو تاکہ مکتب اہل بیت کو ترقی ملے۔ فارغ رہنا، فضول زندگی گزارنا فعل حرام، کبھی اپنے آپ کو فارغ نہ کرو۔ اور اگر سمجھ دیو میرے ذمہ دنیا دا کوئی کام نہیں، ایک کام تے بنا ہی لو نا، اپنے واجبات دی ادائیگی تے توجہ دیو تے جتھے مجلس ہوئے اتھے ہی ٹر جایا کرو، گناہ تے بچے رہو۔ ورنہ فارغ بندے نو شیطان ضرور گمراہ کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھ لو آواز بلند بلند۔ چوتھے امام دی عبادت کا طریقہ اور انداز کیا ہے کہ امام دی کنیز کو پوچھا گیا کہ تیرے مولا دے دن رات کیویں گزرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دسیا، تفصیل دساں یا اختصار؟ پوچھنے نے پوچھا مختصری دسو جا کہ مولا سید سجاد دے شب و روز کیویں گزرتے ہیں؟ تو اس کنیز امام نے جو مختصر جواب دیتا ہوں کہ میں تو اس ہستی دے بارے کی دساں جس واسطے رات دے وقت میں کدی بستر نہیں بچھایا، دن دے وقت کدی دسترخوان نہیں بنایا۔ چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک جملہ مولا دی سیرت دے پہلو میں سمجھنا بیان کرنا ضروری ہے چونکہ انہوں نے ایام شہادت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے ہیں، گھر دی کوئی معراج کر گیا، توجہ فرمائیں، گھر دی کوئی گر گیا امام باقر علیہ السلام۔ چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں، پنجویں امام یعنی بیٹا خوش گر گئے، گھر دی مستورات نے آوازاں بلند کی تھیں مولا نماز جلدی ختم کرو، بیٹا خوش گر گیا، لیکن امام دی نماز جلدی نہیں ہوئی، جتنا سکون پہلے آئی اتنا ہی خبر سنا تو بعد اس اطمینان اس خضوع و خشوع کوئی فرق نہیں آیا، نماز مکمل ہوئی۔ توجہ رکھنا، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس پہلو دیتے مولا دی سیرت کا ایک بیان اپنے الفاظ بھی تحریر کیا۔ نماز ختم ہوئی اور مولا سید سجاد اٹھے اور خود قریب گئے اور ہاتھ بلند کیتے اور دعا منگی، اور جو ہی دعا منگی تو پانی بلند ہونے لگ گیا، اور پانی بلند ہویا تو امام محمد باقر علیہ السلام پانی کی سطح دھیان اٹھا کے سینے نہ لگایا تو مستورات نے ایک سوال کیتا بھی بیٹا تے بڑا پیارا ہوتا ہے تے بڑا جان تو عزیز ہوتا ہے، خبر بھی تو سنی ہے، تو پریشانی کوئی نہیں ہوئی؟ امام فرماندے کیویں ہو سکتا ہے میں وہ دی عبادت کراں تے وہ میرے پتر دی حفاظت نہ کرے؟ کیویں؟ اور اگلا جملہ فرماندے اگر یہ کھو یوسف نبی کا نقصان نہیں کر سکتا تو میرا بیٹا تو فخر یوسف ہے۔ اور امام دی زندگی دے باقی دو پہلو عزاداری اور سلیقہ دعا، جتنی دنیا سے عزاداری ہو رہی اس کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی۔
اور ایک گل کن کھول کے سن لو، چوتھے امام دے زمانے اس طرح مجلس ممکن ہی نہیں، بندیاں نے بٹھا کے واقعہ کربلا سنانا چوتھے امام دے زمانے ابتدا جو کربلا جو واپس آئے ممکن ہی نہیں۔ حکومت اتنی کڑی نظر آئی کہ کسی بندے نو امام تک جان دی اجازت ہی نہیں، لیکن امام سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ضروری اور واجب ہے کہ میں کربلا دا چشمدید گواہ، میں ایک پیغام کربلا دنیا پہنچانا ہے۔ تو امام نے اس زمانے جو طریقہ اختیار کیتا وہ زمینہ دی آمدن دے ذریعے 20 کی تعداد غلام خریدتے ہیں جڑے مختلف ملکاں علاقیاں چو وکن واسطے آتے ہیں، چونکہ غلام خریدن تے پابندی کوئی نہیں، امام انہوں نے اپنے دولت قدہ تے رہائش بھی دیندے ہیں، انہوں نے خورد و نوش بھی دیندے ہیں اور انہوں دی تربیت بھی کرتے ہیں، انہوں نے دین سکھاندے ہیں، انہوں نے کربلا سناندے ہیں۔ جدو امام مطمئن ہوندے ہیں انہوں نے آزاد کر دیندے ہیں، وہ جتھے جاندے ہیں اہل بیت کی سیرت کی طاقت سے کربلا سناتے تھے۔ آج بھی اگر چاہتے ہو آزاداری میں زیادہ اضافہ ہو تو آزادار بنو، اور ایسے آزادار کہ جن کی سیرت سے پتہ چلے کہ یہ آزادار ہیں۔ لو ایک میں طریقہ دس دینا، تسی اس سے مطمئن ہو کے جواب دے، جواب بھی صحیح ہو سی، خدا بھی راضی ہو سی، خدا تے رسول بھی، آل رسول بھی۔ اگر تواڈے چو کوئی نمازی ہو جائے، تواڈے چو کوئی بارش ہو جائے، تواڈے چو کوئی سچ بولن لگ پوے، یعنی چینجز آن لگ پاؤں، اور بندے سوال کریں بھائی تن نمازی کیوں بنایا، تو کسی عالم ذاکر کا نام نہ لو، بلکہ جواب دو یہ مجلس حسین کا فیض ہے۔ داڑھی کس نے رکھوائی، جواب دو یہ مجلس حسین کا فیض ہے۔ اخلاق کس نے ٹھیک کیے، جواب دو یہ مجلس حسین کا فیض ہے۔ اپنے بابا کے سامنے کیوں نہیں بولتے، یہ مجلس حسین کا فیض ہے۔ پردے داری گھر میں کس نے لائی، مجلس حسین کا فیض ہے۔ تو دنیا مجبور ہو کر اولادوں کو بھیجے گی، اسے بھی وہاں لے جاؤ جہاں انسان بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ جب اس طرح آزاداری ہوئے گی تو دنیا مجبور ہو جائے گی۔ اس وقت ماں باپ کی سب تو بڑی پریشانی یہ ہے کہ کالج محفوظ نہیں، یونیورسٹیاں محفوظ نہیں، محفلہ محفوظ نہیں، بچیاں کتنے بھیجن، ماں باپ تڑپ رہے اولاداں دی تعلیم واسطے، لیکن انہاں دے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، کیریئر تباہ ہو رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، نشے تے لگ رہے ہیں، فحاشی تے لگ رہے ہیں۔ قسم با خدا آج بھی شیعہ منظم ہو کر آزاداری کو بہتر کریں، دنیا مجبور ہو کر اولادوں کو بھیجنا شروع کر دیں۔ یہاں ایسا پیغام جانا چاہیے کہ جو ایک دفعہ آ جائے پھر وہ دوبارہ جب آئے تو اکیلا نہ آئے، کسی کو ساتھ لے کر وہ کہے آ میں تجھے دکھاؤں دنیا میں جنت کا منظر، آ میں تجھے دکھاؤں۔ اس وجہ سب تو بڑی بھی پڑھتے، انہاں تو علاوہ غیر مسلم بھی پڑھتے، عیسائی یہودی بھی پڑھتے۔ صحیفہ کاملہ امریکہ یورپ ممالک دی لائبریریاں دا حصہ ہے، نہج البلاغہ بھی اور صحیفہ کاملہ، اور کئی زبانیں تراجم موجود ہیں۔ انہوں نے اس کا نام ہی بدل دیتا، انہوں نے کہ تسی شیعہ آخدے ہو، تسی مسلمان آخدے ہو یہ صحیفہ کاملہ ہے۔ ہم نے جب پڑھا ہے ہمیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے زبور آل محمد ہے، انجیل اہل بیت ہے، یہ تو قرآن کی کتاب لگتی ہے۔ ان الدعاء لترد البلاء، دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ ایک ایک دعا 7 نسلیں کم دیتی۔ دنیا جتنے کامیاب بندے کدی نیڑے ہو کے پوچھے، قسم با خدا قابلیت اتنی اثر انداز نہیں جتنا پیچھے محفوظ کی دعا دا سکتا۔ دعا تقدیروں کو بدل دیتی، دعا اجر عظیم کا سبب بنتی ہے۔ قیامت والے دن جنہ لوگوں کو، بسم اللہ تھوڑا انتظار ہے جناب، جنہ لوگوں کو اجر زیادہ ہوئے گا وہ پیچھے مین کم دعا رہا ہے۔ توجہ فرمائے، دعا تے ایک جملہ آ کے مصاحب پڑھنا چاہنا، معصوم نے دعا دی نسبت اصل نہ دی۔ اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے، اور فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء، معصومین نے فرمایا تم پر واجب ہے اپنے پاس نبیوں والا اسلحہ رکھنا۔
کہ لما صلاح الانبیاء، مولا نبیوں کے پاس کیا اسلحہ ہوتا تھا؟